پھر وہ زندہ کیسے ہیں؟ ہیں جی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں تک فرماتا ہے، توجہ، کہ زمین میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ اس کا ٹھہرانا بھی ہمارے ذمے ہے، ہیں جی؟ اس کی جائے قرار وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں کہ کہاں دیکھیں کئی پرندے ایسے ہیں وہ درختوں کے ساتھ اپنے وہ بنا لیتے ہیں جی، ہیں جی؟ تو اس کے اندر وہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ان کو کیسے محفوظ رکھتا ہے رب تعالیٰ، ہیں؟ ان کا وہ سادہ سا جھونپڑا سا وہ بنا ہوا ہے جی، وہ تنکوں کا بنا ہوا، ان کے لیے تو وہ کوٹھی بنگلہ ہوتا ہے، لیکن ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، ہیں جی؟ وہ کس طرح سے وہ خوبصورت آلنا سا بناتے ہیں جناب، اس میں اپنی گرمی سردی گزارتے ہیں، لیکن وہ کتنا محفوظ ہے، ہوا کے اندر ہے۔ بظاہر بندہ دیکھے تو جناب جو سردیاں پڑتی ہیں بندہ کہتا ہے یہ کیسے زندہ ہوگا؟ بھئی اس رب تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے، ہیں جی؟ تو اسی پر بات کرتے ہوئے نا حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بادشاہ تھے، پھر بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے ولی بن گئے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کی، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے کئی واقعات ہیں۔ دیکھیں یہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس وقت جب ان کا بادشاہی نظام عروج پر تھا تو جس بستر پر یہ آرام کرتے تھے نا، اس کے دائیں بائیں بستر پر پھولوں کے جو اعلیٰ قسم کے پھول ہیں 300 من بچھائے جاتے تھے، 300 من اعلیٰ قسم کے پھول اس دور کے، اور پھر وہ دائیں بائیں اپنے بستر پر، اور ایک لونڈی کی باقاعدہ یہی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کا بستر تیار کرتی تھی، اور کوئی کام اس کے ذمہ نہیں ہوتا تھا، صرف وہ اس کا کام ہوتا تھا آپ کے لیے عالی شان بستر تیار کرنا، اور لوگ جناب لاد کر جانوروں کے اوپر پھول پتیوں کے توڑے لاتے تھے، اور جس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کیے جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے پھول کئی دن چلیں گے، نہیں، وہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پر انہیں بدلا جاتا تھا، اگلے دن سے پھر صبح ہی صبح اس کو دیے جاتے، پھر وہ لونڈی سارا دن عالی شان بستر جو ہے نا وہ تیار کرتی۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، ایک دن جب وہ لونڈی جو ہے نا وہ بستر تیار کرتے کرتے پھولوں کی ایک تہ، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر دائیں بائیں سارا اس نے بہترین بنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عالی شان قسم کے پھول تھے، اور ان کی خوشبو نے اسے معطر معنبر کیا، اور اچانک اس کو نیند نے غلبہ کیا، اس نے اچانک ایسے اسی بستر پہ سر رکھا، اسے نیند آ گئی۔ اب انسان ہے، نیند آ گئی، اب اسے خبر ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ تو نیند میں سو گئی بیچاری، کوئی جگانے والا بھی نہیں ہے کہ بادشاہ آ گیا، کوئی پہلے پہلے پہنچ کر، کسی کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ جناب آخر وہ بیچاری نے سر رکھا ہے، اس کو نیند آئی ہوئی ہے، ٹیڑھی پھیڑھی ایسے ہی سر رکھا تھا کہ ابھی اٹھ جاتی ہوں، لیکن کیا پتا تھا کہ آج مقدر ایسے۔ جب بادشاہ آیا نا جی، تو اس نے آتے ہی، ظاہر ہے بادشاہ تھا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے ایک تھپڑ رسید کیا اسے، اور اتنے غصے میں مارا کہ اس کا چہرہ یوں بدل گیا۔ لیکن وہ جو سال ہا سال سے بادشاہ کے لیے بستر تیار کرتی تھی نا، اس نے کہا کہ بادشاہ کمال تو یہ ہے کہ میں چند لمحے سوئی ہوں تو میری سزا تو یہ ہے، تو تیری سزا کیا ہوگی؟ ہاں، ایسے بستروں پہ سو کر اللہ کی عبادت ہوتی ہے جی؟ اور میں ایک لمحہ میں نے آرام کیا، پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ بات کرنے کے بعد
ایک تو اس بات نے چوٹ کیا، دوسری بات وہ یہ ہے کہ ایک دن آپ اپنے محل میں سوئے ہوئے ہیں، رات کے ٹائم چھت کے اوپر سے آواز آتی ہے، ان کے محل سے آواز آتی ہے، بادشاہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ آگے اللہ والے ہوتے ہیں، آواز دے کر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ اونٹ گم ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ چھت کے اوپر اونٹ کا کیا کام؟ تو پھر آگے سے جواب آیا کہ اس بستر پر پھر رب بھی نہیں مل سکتا، اس کو چھوڑے گا تو رب کو پائے گا، لہذا اتنی آسائشوں اتنے آرام کے اندر اگر تو زندگی بسر کرے اور پھر کہے کہ مجھے رب مل جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں یہ بات کروں کہ ایک دن حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی موٹے بان کی چارپائی پر سوئے ہوئے تھے، آرام کیا ہوا تھا۔ اسی وقت حضور بیدار ہوئے تو جسم مبارک پر نا اس موٹے بان کے نا بڑے بڑے نشان واضح نظر آ رہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو وہ تو رو پڑے کہ یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہ اتنی آسائشوں میں ہیں تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی ایک اچھا سی چارپائی کو نرم سا بستر نہ بنائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ہم ان پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نے یہاں فرمایا کہ عمر، اگر میں چاہوں تو یہ جتنے پہاڑ ہیں نا، یہ سونا بن کر میرے ساتھ چلا کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس نبی کے ہاتھ میں اللہ نے جمیع خزانوں کی اپنی چابیاں پیغمبر کو دی ہیں تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں جی، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ہاں جی، جس کو چاہیں دنیا میں نوازیں اور جس کو چاہیں دنیا میں بیٹھے جنت عطا فرمائیں۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حضور تو ایسے دیتے ہیں بھائی جان۔ خیر، حضرت ابراہیم بن ادہم یہ سارے واقعات دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن چلتے چلتے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ بڑا شکار کرتے تھے، بڑا ہی شکار کرتے تھے اور بڑا عالیشان طریقے سے سواریاں اور ان کا اہتمام ہوتا تھا، جنگلوں کو نکلتے تھے اور شکار کرتے تھے۔ آپ ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بہت بڑے گھنے جنگل میں شکار کے لیے نکلے، اور جب وہاں جنگل میں پہنچے اور گھوڑے دوڑائے، شکار کیے، جب دوپہر کا ٹائم ہوا نا تو دسترخوان بچھایا گیا تو کھانے دانا جو ساتھ لے جاتے تھے وہاں بیٹھے اور کھانا کھا رہے۔ اسی دوران اچانک اوپر سے ایک کوا آیا، کوا، اور اس نے ایسا نشانہ لگایا کہ یا گرا، ایک روٹی اٹھائی اور اوپر اڑ گیا۔ بادشاہ تھے، بڑے بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی کوے نے ایسا حملہ کیا، پھر وہ بھی بادشاہ کے دسترخوان پر، اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جانور بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ چلتے شکار کر لیتے ہیں۔ تو اس نے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، چپاتی اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دیکھ رہے، آخر پھر یہ بھی دیکھا یہ کس سمت کو جاتا ہے، دیکھ لیا بھی اس طرف کو گیا۔ آپ نے دوستوں کو کہا کہ ذرا بیٹھیے، میں آتا ہوں۔ آپ کا گھوڑا تیار کھڑا تھا، تیز تر۔ آپ فوری طور پہ اس پر سوار ہوئے اور جدھر جدھر وہ کوا جا رہا تھا آپ نے ادھر کوئی رخ کر لیا۔ اللہ اکبر، خدا تیری قدرت۔ آپ نے اپنی سواری کو دوڑایا، آخر وہ کوا تھا، وہ اوپر جا رہا تھا، یہ نیچے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، اور پھر جب یہ اپنا گھوڑا دوڑا کر اوپر گئے، پھر وہاں سے وہ نیچے ایک وادی کے اندر اتر گیا۔ جب وہ وادی میں اترا تو بادشاہ نے پھر وہاں سے
पहाड़ के ऊपर से नीचे अपना घोड़ा फिर उतारा तो वहाँ पर देखा कि एक आदमी है जिसके हाथ भी जंजीरों से बंधे हैं, जिसके पांव भी बंधे हैं, और वो इस पोजीशन के अंदर वो आदमी पड़ा हुआ है। और इब्राहिम बिन अदहम ने देखा कि वो कौवा जो रोटी ले गया था ना, अब ये चूंकि पीछे से जा रहे थे तो उसने फौरन वो उसकी पुश्त के ऊपर ऐसे वो बैठ जाता था, चूंकि इसका मुंह जो था ना वो बांध कर डाकू नीचे कर गए थे, तो फिर ये कौवा जो है इसकी पुश्त पर बैठता था और फिर वो रोटी छोटे छोटे टुकड़े कौवा अपने मुंह से तोड़कर उसके मुंह में डालता था, उसके मुंह के अंदर डालता था। लेकिन अभी बादशाह पीछे आ गया, इसने रोटी तो वहां पे रख ली, लेकिन ज़हर खौफ आ गया, वो साइड पे चला गया। लेकिन बादशाह उतर गया, सवारी से बैठा और उसकी जंजीरें खोली। खोलने के बाद उसे बिठाया, फिर उससे पूछा कि क्या मामला है, तू जंगल में यहाँ कैसे पहुँचा और तुझे ये क्यों बांधा गया और कितने दिन हो गए। उसने कहा, बादशाह मैं फलां शहर में एक ताजिर हूँ और मैं तिजारत की गरज से अपना माल लेकर फलां शहर जा रहा था कि मुझे रास्ते में डाकुओं ने आ लिया। जब डाकुओं ने आ लिया तो मुझे वो मेरा माल लूट गए और मुझे इस जंगल में ले आए और मुझे बांध कर आज 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए मैं यहाँ पे पड़ा हूँ और वो डाकू फरार हो गए। तो मैं अब मेरे हाथ भी बंधे और मेरे पांव भी जकड़े पड़े, मैं तो किसी काम का नहीं। यहाँ ना कोई आबादी है, ना कोई बस्ती है, ना कोई रास्ता है, ना कोई गुजरने वाला है, कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प करे, मदद करे, अब सिवाय अल्लाह के और मेरा कोई नहीं था। सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आई लगता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, और जिसने अल्लाह पर भरोसा किया तो वो उसे काफ़ी है। तो उस ताजिर ने कहा, अल-कासिबु हबीबुल्लाही, हुजूर फरमाते हैं कि मेहनत से कमाने वाला जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो उस ताजिर ने कहा, जनाब 7 दिन से यहाँ पड़ा हूँ और उस मालिक खालिक ने इस कौवे की ड्यूटी लगाई हुई है और ये मेरे लिए रोटी पानी का एहतिमाम करता है। ये नहीं मालूम ये कहाँ से मेरा रिस्क लेके आता है। और मुझे ये पता है कि जब मुझे भूख लगती है ना तो ये मेरा लंगर पानी लेकर यहाँ पहुँचाता है। फिर अब मैं तो खा भी नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे पड़े, फिर ये अपने मुंह से अपने पंजों के जरिए टुकड़े तोड़ता है, मेरे मुंह में डालता है। आज 1 हफ्ता 7 दिन हो गए मुझे रिस्क ये खिला रहा है, खिला रहा है, खिला रहा है। तो अब जनाब फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने पास अपने सवार किया और फिर जंगल में लाए और वहाँ जहाँ उनके दोस्त बैठे हुए थे और इन्हें उतारा और आंखों में ऐसे आंसू आए, रो पड़े कि मालिक मैं बादशाह हूँ, लोगों पर जुल्म करके माल लूटता हूँ, पता नहीं क्या करता हूँ, कितने गुनाह कर लिए सारी जिंदगी, अल्लाह रिज्क तो तू देता है और इस तरह भी बंदों को जिंदा रखता है। बेसरो सामा एक बंदा है और एक मैं हूँ, मेरे इतने रोब हैं, इतने दबदे, इतना कुछ है। तो मालिक कामयाब तो ये है कि जिसको एक जानवर के जरिए, जो खुद जानवर रोटी टुकड़े का मोहताज होता है, और उसके जरिए तू इसका रिज्क 1 हफ्ते से पहुंचा रहा है, तो आपने सच्ची तौबा की, शाहाना लिबास उतारा, जानवर हो गए, सारा निज़ाम बदला, गुलामों लौंडियों सबको आज़ाद किया और अल्लाह की राह में चल दी।
جناب جب زندگی بدلتی ہے نا پھر ایسے ہی بدل جاتی. پھر وہ ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کرتے کرتے نا تھک گئے، تو ایک پھٹا پرانا سا نا ایک کپڑا تھا، وہ کئی دن سے جو آپ کے اوپر تھا، تو وہ کئی جگہوں سے نا پھٹ گیا تھا. آپ اسے نا کانٹوں کے ذریعے نا اس کی سلائی کر رہے ہیں. پھر وہ پہن لیتے تھے، پھر وہ میلا ہوتا اسی کو دھوتے، پھر کانٹوں کے ذریعے اس کی سلائی کرتے. تو ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کا ٹائم ہے، ایک آدمی جو آپ کے حالات بادشاہی کے جانتا تھا، اس نے کہا کہ ارے تو ابراہیم بن ادہم ہے؟ جی ہاں. اچھا، ایک وہ تیرا وقت تھا کہ 1000 لوگ تیرے پیچھے آگے ہاتھ باندھ کے چلتے تھے، آج تیرا یہ کیا حال ہے؟ اچھا، 2-4 باتیں اس نے اور کی. ابراہیم بن ادہم بلخی نے نا بڑے غور سے اس کی باتیں سنی. سننے کے بعد کہا کہ ارے مجھ پر اعتراض کرنے والے، میں تجھے بات بتاؤں، اس زندگی میں سکون نہیں تھا، اس میں سکون آ گیا ہے. اس میں اطمینان نہیں تھا، اس میں اطمینان آ گیا ہے. پھر آپ نا جس چھوٹی سی سوئی سے نا اپنا کپڑا سلائی کرتے تھے نا، ذات راہ چھوٹا ساتھ رکھنا بھی سنت ہے، تو آپ نے وہ سوئی اسی دریا کے اندر پھینکی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی واپس لاؤ. سبحان اللہ. مچھلیوں نے اپنے سونے کی سوئیاں نکالی جو دریا میں انہیں ملی تھیں. بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے اپنی چاہیے. پھر انہوں نے کوشش کر کے تو ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سوئی جو تھی نا چھوٹی سی، وہ لا کر اپنے منہ میں باہر نکالی. تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ پہلے میری انسان نہیں مانتے تھے، اب ان جانوروں کو بھی علم ہے کہ کون ہمارے سے بات کر رہا ہے. دوستو بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے رزق کے حلال کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، اپنے ہاتھ سے کمانے کے عادی بنو، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. برکت وہ ڈالے گا. ڈاکے نہیں ڈالو، لوٹ مار نہیں کرو، کسی کا ناجائز مال نہیں کھاؤ. اس راہ کے اندر تو بڑے بڑے بادشاہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں تو اللہ نے انہیں بھی نواز دیا ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، محنت کوشش کرو، انشاءاللہ الرحمن وہ اتنا دے گا کہ ختم نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.